ہر انسان اپنے کام میں کامیابی چاہتا ہے۔ کام چاہے دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا دین سے تعلق رکھتا ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں، اپنے کام میں ناکامیاب ہو جاؤں، فیل ہو جاؤں، مجھے نقصان ہو جائے، ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن کامیابی کس کو ملتی ہے اور کون اپنے مقصد میں، اپنے کام میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب، ہمارے تمہارے سب کے دلوں کے طبیب حضور پور رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل میں مقدس کتاب قرآن کریم میں بتایا ہے۔ اللہ کے حبیب نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، اور قرآن آج ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم صراط مستقیم پر نہ ہوتے۔ اسلام سچا دین ہے، یہ آخری دین ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی نئے بنائے جائیں وہ سب جھوٹے ہیں، کیونکہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اگر دین کوئی مذہب ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے، پسندیدہ دین ہے اس کا۔ دین تو پہلے بھی ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، ہر نبی کا ایک الگ الگ دین تھا، الگ الگ مسلک تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کو پسند فرما لیا ہے، اور ایسی مقدس کتاب دی ہے کہ 1400 سال سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اس کو مٹانے کی کوششیں کی، بجھانے کی کوششیں کی، بدلنے کی کوششیں کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ساری کتابیں دنیا کی انسان کے دماغ سے انسان نے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کسی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے، اس کے خیال ہے، اس کی بات ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک ایسا بھی فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ قرآن کو مخلوق کہا گیا تھا، جب بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے والے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے اس فتنے کو مٹا دیا تھا، اور آج بھی وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو اس میں جو بات کہی گئی وہ ٹھوس ہے، بالکل ٹھوس۔ اب اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں سب غلط ہیں۔ کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی ملتی ہے جس کے پاس 4 منزلوں سے گزرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ پہلی منزل ہے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کے لیے۔ دوسری اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تیسری وابتغوا الیہ وسیلہ تلاش کرنے والوں کے لیے، اور چوتھی اللہ کی راہ میں جہاد مجاہدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، جاؤ تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو۔ کامیاب کون ہوگا؟ ایمان والا کامیاب ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا کامیاب ہوگا، اس کی راہ میں جس کے پاس وسیلہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اس کی راہ میں مجاہدہ کیا، ریاضت کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان والے ہونا یہ تو بنیادی چیز ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل
کام نہیں دیتا. ایمان بنیاد ہے، ایمان نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مان لینا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ کس طریقے سے ماننا. ماننے کے بعد اس کے جتنے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا. لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو آسان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر تو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیرے دل کو بھی مسلمان بنا، تیری زبان کو مسلمان بنا، تیری آنکھ کو مسلمان بنا، تیرے پیروں کو مسلمان بنا، تیرے ہاتھ کو مسلمان بنا، تیرے دماغ کو مسلمان بنا. تیرا ایک ایک رونگٹا مسلمان بن جائے جب تو ایمان والا بنتا ہے. اس ہاتھ کو اللہ نے نافرمانی سے منع کیا ہے، اس کام سے روک لے. اس پیر کو جس جگہ پر جانا حرام ہے وہاں جانے سے روک لے. اس آنکھ کو جو نہیں دیکھنے کا ہے اس سے تیری آنکھ کو تو روک لے. اس زبان سے جو کفریہ کلام بکے جاتے ہیں وہ بکنے سے تیری زبان کو روک لے. جب تیرے دماغ کو ایسے خیالوں میں نہ لے جا کہ جو خیال کفریہ ہو، شرکیہ ہو، ایسے خیال سے دماغ کو روک لینے کا نام مسلمان. دل و نظر نہیں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم اپنے جسم کا جائزہ لیں، تلاش کریں اس معاملے میں ہم کس حد تک کے مسلمان ہیں، کس حد تک کے مسلمان ہیں. تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہونے کا نام ایمان والا ہے، ہونے کا نام ایمان والا ہے. آج لوگ شک و صبح میں پڑھ جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ کی شان میں، قرآن کی شان میں، اپنے پیروں مرشدوں کی شان میں، صحابہ کی شان میں. تو جو کو جس کو تک ہوا وہ ایمان سے الگ ہوا، وہ ایمان سے الگ ہوا. اس قوم کے توتے فرقے اسی لیے ہوئے. شک و صبح میں آدمی جب پڑ جاتا ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال دے کے نا آپ کے سامنے بات آگے رکھوں گا. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلام، سچے غلام اور بہت بڑے عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو کوئی ناواقف نہیں. دنیاوی حالت کیسی کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا جس کے پاس نہیں ہے اللہ کھلائے گا تو کہوں گا توکل تو اللہ والی زندگی. اس کے رسول کے اندر جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہے اتنی شاید کسی اور نے نہیں کی ہوگی. بزرگوں اور دوستوں، ان پڑھ تھے آپ، تو عربی نہیں تھے، حبش کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، زبان حبشی تھی، صحیح تلفظ ادا نہیں ہوتے تھے، اسکول یا مدرسہ دیکھا نہیں تھا، غلامی میں زندگی گزاری تھی. لیکن ایسے عاشق رسول اور ایمان والے تھے، پکے ایمان والے. جس کا عشق رسول مضبوط اس کا ایمان مضبوط، جس کا عشق رسول میں کمی اس کے ایمان میں کمی. ایمان نام ہے عشق رسول کا. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک عیسائی پادری اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے مذہب کے اندر سب سے بڑے عالم کو علامہ کہتے ہیں، تو اس وقت کا پادریوں کا یہ علامہ تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، اگلی آسمانی کتابوں کا بھی علم رکھتا تھا. اس نے آپ سے دین کے بارے میں اور نبی کے بارے میں بحث کی. پادری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ بولو کون، کس کا نبی بڑا، تمہارا کہ میرا نبی بڑا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ میرے نبی کا مرتبہ سب سے اونچا و اعلیٰ ہے. تو پادری کہتا ہے کہ ہمارے نبی کا مرتبہ اونچا و اعلیٰ ہے. بلال حبشی نے کہا کیا دلیل ہے تیرے نبی کا مرتبہ بڑا ہے؟ دیکھو تو وہ کیا دلیل دیتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ اللہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کے پھونک مارتے تھے تو چڑیا اڑ جاتی تھی، کوڑی کی بیماری ہوتی تھی اس کو آپ شفا کر دیتے تھے. ان کے تو ایسے ایسے معجزے تھے، تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ بزرگ اور دوستو،
بلال حبشی تو کوئی عالم تھے نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھ بھائی میں عالم نہیں ہوں، تو تیری مذہب کا عالم تھی، میں تو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اٹھانے والا آسان ہوں۔ لیکن ایک بات، ایک دلیل میرے پاس ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ معراج کی رات تھی، بیت المقدس کا مقام تھا، اور سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تیرے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ تک میرے نبی کے انتظار میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے، سارے کے سارے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اور جب ہمارے نبی کی سواری پہنچی تو صفیں بنی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت مصلی پر، امامت کے مصلی پر آگے کھڑے ہیں، سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تیرے نبی بھی مقتدی بن کر پیچھے کھڑے تھے، اور میرا نبی امام بن کے آگے کھڑا تھا۔ اب بتا کہ امام کا مرتبہ بڑا ہے کہ مقتدی کا؟ اسے ایمان کہتے ہیں، اسے اس کے رسول کہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان ایسا ہونا چاہیے، اس کے بعد خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اگر بندہ اللہ سے ڈرے گا تو ضرور گناہوں سے بچے گا۔ وہ اندھیری کوٹھڑی میں تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو سوچوں گا، میں کیا سوچوں گا، اس کا بھی اسے علم ہے۔ اتقوا اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے، کہ جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور تیسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ، بہت بڑا چیپٹر ہے، وقت نہیں ہے، کہ اس تک کے رسائی چاہیے، اس تک کے رسائی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعائیں مانگی اللہ کی دیدار کے لیے، بہت دعائیں مانگی، بہت دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، اب تمہاری خواہش ہے، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میں تمہیں دکھا تو سکتا ہوں، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں میرا جلوہ نہیں دکھا سکتا، تم دیکھ نہیں سکتے۔ بہت ضد کی تو کہ چلو میرا کلیم ہے، ایک چھوٹی سی جھلک آسمان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات الہی کی طور پہ گری، موسیٰ بے ہوش ہو کے نیچے گرے، کہتے ہیں کہ تو جل کے خاک ہو گیا تھا۔ موسیٰ دیکھ نہ سکے، موسیٰ دیکھ نہ سکے۔ حضور معراج میں گئے، وہاں ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے، آپ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام پوچھا، پورا ہو گیا، مکان کی حد پوری ہو گئی۔ اب ہمارے آقا لامکاں تک پہنچتے ہیں۔ لامکاں پر انسان جا نہیں سکتا، بصر کی طاقت ہی نہیں کہ لامکاں میں جائے۔